إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق ومحمد حق صلى الله عليه وسلم والنبيون حق۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ معزز، موقر، محترم، محتشم دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ کی پاک ذات نے دنیا کی ہدایت رہبری کے لیے انسانوں میں سے ہی بعض انسانوں کو منتخب فرمایا اور انہیں وحی کے لیے اللہ نے چنا۔ اللہ کے انہی چنیدہ اور برگزیدہ بندوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اللہ کے پاک بندوں میں سے ایک پاک بندے ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی شان اپنی مثال آپ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ایسے نبی تھے کہ جن کی نبوت اور رسالت کے دوران اسی نبوت اور رسالت کو آفاقیت تھی، اور اللہ تعالی نے اہل کتاب یعنی یہودی جب ان میں بگاڑ، بغاوت اور سرکشی حد سے بڑھی تو مختلف قسم کے عتاب اور عذاب نازل کرنے کے بعد ان کی رہنمائی اور ان کی راہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات سے نوازا، اور ان کی پیدائش بھی ایک معجزاتی طور پہ ہوئی۔ ان کا دنیا میں آنے کا جو ظہور ہے وہ بھی ایک کراماتی انداز سے ہوا۔ اس چیز کو یہودیوں نے انتہائی برا کہا۔ نعوذ باللہ سیدہ مریم علیہ السلام کو یہودیوں نے فاحشہ بغیہ کا لقب اور خطاب دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے ساحر اور جادوگر رکھا، اور وہ کہتے تھے کہ یہ عیسیٰ نبی نہیں، یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اور اپنے جادو کے ذریعے سے معجزات کو وہ جادو کہتے تھے۔ اپنے جادو کے ذریعے سے یہ یہودیوں پہ غلبے اور تسلط کے لیے آیا ہے، لہٰذا جادوگر مرتد ہے اور مرتد کو جینے کا حق نہیں، اس لیے اسے قتل کیا جانا چاہیے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔
اور پھر انہوں نے اس کے لیے پورے انتظامات کیے. اور آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے جو عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیب دی ہے، مصلوب کیا ہے، وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ جادوگر تھے. یعنی ان کی کتابوں میں آج بھی یہ لکھا اور پڑھایا جاتا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے. جس طرح ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سامری جادوگر تھا، سامری جادوگر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لینے کے لیے گئے طور پہ، تو پیچھے سے اس نے ایک بچڑا بنایا اور قوم میں شرک کی خرافات کو شروع کروا دیا. تو یہ سامری جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے ہی تھا، یہ ایک جادوگر تھا. پھر اسے سزا ملی اور اس پہ اللہ کا عتاب اور عذاب برسا. اسی طرح ان یہودیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے یہ ہے کہ نعوذ باللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر. لیکن آپ اندازہ فرمائیے، اس طرز کا اتنا بھیانک عقیدہ رکھنے کے باوجود یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستیاں وہ بہت مضبوط نظر آتی ہیں. اور ان دوستیوں کے پیچھے ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ ہے سیکولرزم کا، کہ انسانوں کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مذہب کا جنازہ نکالا جائے اور یہ کہا جائے کہ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہودیوں نے یہ نعرہ مروا کے عیسائیت کو تو بسم کر دیا. عیسائی تو ان کے چنگل میں آئے، ان کے شکار میں آئے. مذہب، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا. اقبال نے لکھا ہے، چلی نہ پھر پیرے کلیسا کی پیری، لمبی ان کی یہ غزل ہے. تو وہ یہودی جو ہیں وہ کٹر ہیں اپنے مذہبی رسومات میں، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں. اور اگلی بات دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے چکمہ دیا یہودیوں نے عیسائیوں کو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک تھیں. اب قرآن مجید کی آیات سنیے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا. استفا یستفی کا مطلب ہے چھان کے کسی کو چن لینا، منتخب کر لینا، کانٹ چھانٹ کے بعد کسی کو اپنے ہاں پسند کر لینا. استفا کی، وطہارا کی، اللہ نے ہر قسم کی علائش سے تجھے پاک کر دیا ہے، ہر قسم کی علائش سے تجھے پاک کر دیا ہے. وطہارا کی، پھر دوبارہ ہے واصطفا کی، اور اللہ نے تجھے چن لیا ہے. علی نساء العالمین، تمام زمانے کی عورتوں پر. موجودہ جو عورتیں ہیں اس زمانے اور اس دور میں، ان تمام تر خواتین پہ اللہ نے اے مریم تجھے چن کے شان اور عظمت عطا فرمائی. آپ اندازہ کریں کہ کتنا مقدس نظریہ ہے قرآن کا سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے. لیکن عیسائیوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں؟ یہودیوں کے ساتھ، جن کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ نعوذ باللہ کلمہ کفر نباشت ایک فاحشہ عورت تھیں استغفر اللہ، اور ایک بغیہ عورت تھیں. جس طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے جملوں کی نقل کی ہے اور ان کے بارے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ اس قسم کا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں. اب اگلا جملہ دیکھیے، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربی کی، کھڑی ہو اپنے رب کی فرما برداری کر. وسجدی، تو سجدہ کر. ورکائی، اور تو رکوع کر. مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب اس جہاں یہ مضمون شروع ہوتا ہے اس مضمون میں یہ کہ مریم کی والدہ جنہیں یہ کہا گیا کہ امرأۃ عمران، عمران کی بیوی، عمران کی بیگم، عمران کی بیگم نے، عمران کی بیوی نے، یعنی سیدہ مریم کی والدہ نے جب مریم علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھیں یہ کہا کہ اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے جب وہ جنم لے گا یا لے گی تو میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. محررا کا مطلب ہے اس قسم کی میں اسے دین میں آزادی دوں گی کہ اسے میرے کسی کام کی وجہ سے دین کے کام میں رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. اے اللہ فتقبل منی، تو اس کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے.
فلما وضعتها، تو جب اس نے جنم دیا اسے، قالت، کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، میں تو لڑکے کو چاہتی تھی کہ کلیسا کے لیے وقف کروں، واللہ اعلم بما وضعت، فرمایا ہاں ہمیں معلوم ہے تو نے کیا جنم دیا ہے، ولیس الذکر کالانثى، لڑکے لڑکیوں کی طرح نہیں ہیں، یعنی یہاں عورت کی شان بیان کی گئی ہے۔ آل عمران ان کی آل پہ پوری صورت ہے، سورہ مریم سیدہ مریم کے نام پہ پوری قرآن مجید میں صورت ہے، کتنا مقدس اور پاک تصور ہے قرآن کا سیدہ مریم کی آل اولاد، ان کی نسل اور ان کے پچھلے خاندان کے بارے، کہ ابھی مریم علیہ السلام دنیا میں نہیں آئیں تو قرآن مجید ان کے آنے سے پہلے عظمت بیان کرتا ہے، ان کی توقیر بیان کرتا ہے، ان کے خاندان کی تقدیس بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، جو کام لڑکی کر سکتی ہے وہ کام لڑکا نہیں کر سکتا۔ جس قسم کا حوصلہ اور ہمت اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے، یہ بچہ جو پیدا کرنا ہے، یہ عورت کی یہ دلیری ہے، یہ حوصلہ عورت کا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد کو تو حوصلہ ہے کہ باہر بازار میں پھرتا ہے، کہتے کہ ہم کام کرتے ہیں، سارا دن کام جتاتے ہیں، 9 ماہ کسی جنین کو پیٹ میں رکھنا، آپ تو 2 سے تیسری مرتبہ بچہ رو پڑے چپ کروانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں میری نیند خراب ہو گئی، میں باہر سے تھکا ہوا آیا ہوں۔ تو کتنی بار ایک عورت کی نیند خراب ہوتی ہے، کس طرح اس کا جسم ٹوٹ ٹوٹ کے کرچی ہوتا ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ لڑکی کو ناگوار محسوس نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن غالیات مونسات، بیٹی کی آمد کو ناگوار محسوس نہ کرو، بیٹی ایک ایسا خزانہ ہے جو خزانہ ہونے کے باوجود بھی محبت کرتی، ورنہ خزانے کے اندر نخوت اور نخرہ ہوتا ہے، جہاں خزانہ ہو وہاں تھوڑا سا پھیراؤ اور نظروں کے اندر اونچائی ہوتی ہے۔ لڑکی بیٹی وہ خزانہ ہے جو بذات خود ایک خزانہ ہونے کے باوجود بھی مونسات، انسیت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، والدین کا اکرام کرتی ہے، اور والدین کے گھر کو روزانہ دلہوں کی طرح سجانا یہ صرف بیٹیوں کی شان ہے۔ ولیس الذکر کالانثی، کیا ہو گیا؟ مریم کی والدہ، لڑکا لڑکیوں جیسا نہیں ہو سکتا۔ وانی سمیتھا مریم، کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو اے اللہ شیطان مردود سے بچانے کے لیے تیرا آسرا مانگتی ہوں۔ یہ ہے وہ دعا جو بچے کی ولادت ہو تو آپ اس کو پڑھ کے دم کریں اور پھونک ماریں، اللہ اپنے فضل سے شیطان کے تمام حملوں سے، وسواس سے محفوظ فرمائیں گے۔ فرمایا جب مریم نے یہ جملے کہے فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے بڑے اچھے انداز سے مریم کی والدہ کے جملوں کو قبول کیا۔ وانبتها نباتا حسنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورت پرورش کی۔ وکفلها زکریا، ذمہ داری زکریا نبی کی لگائی۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، اس محراب اس حجرے کے اندر جب زکریا آتے کھانا لے کے، زکریا کے آنے سے پہلے ہم نے مریم کو کھانا پہنچانے کا وہاں انتظام کیا۔ جب وہ وہاں دیکھتے وجدہا عند رزقا، کہ وہاں روزی ہے، پھل ہے، قال یا مریم ان لکی ھذا، مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے، یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عظمت جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بچپنے کے اندر ہی سیدہ مریم علیہ السلام کو خدا کی سرپرستی حاصل تھی۔ لیکن عیسائیوں کے بارے ہمدردیاں کس کے لیے ہیں؟ یہودیوں کے لیے۔ دوستی کس سے ہے؟ یہودیوں سے۔ تعلق کس سے ہے؟ یہودیوں سے۔ اب عیسائیوں کے 2 بڑے نظریے اور اعتقاد ہیں، جس طرح ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، 2 دیاں برابر مسجداں ہوندیاں، وہ انہاں دی مسجد نہیں ہوندے، انہاں دی نہیں جاندے۔ یا جس طرح تشیع ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ کیتھولک، پروٹیسٹنٹ، اتنا ان کا آپس میں اختلاف ہے، اور یہودیت سب سے زیادہ پروٹیسٹنٹ جو ہیں ان کے خلاف ہے، چونکہ یہ ذرا اعتقادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور امریکی جو ہیں وہ زیادہ تر یہی ہیں۔ ہمارے ہاں کئی جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 گرجے اکٹھے بنے ہوتے ہیں، ایک دیوار درمیان کی سانجھی ہوتی ہے، مشترکہ دیوار ہوتی ہے، ایک گرجے کا منہ اس طرف ہوتا ہے، ایک کلیسے کا اس طرف ہوتا ہے، ایک کیتھولک عیسائیوں کا ہوتا ہے اور ایک پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا ہوتا ہے۔ آپس کے اندر یہ ایک دوسرے کے دین جان کے دشمن ہیں، یہ دونوں گروہ ہیں، یہ عیسائی ہیں، اور یہودی ان دونوں کا دشمن ہے، پروٹیسٹنٹ کا بھی دشمن ہے اور کیتھولک کا بھی دشمن ہے۔ تو اسلام ان کے بارے کتنا ایک مقدس نظریہ رکھتا ہے، مسلمان کتنا مقدس نظریہ رکھتا ہے، کتنا پاک نظریہ رکھتا ہے، اس پاک نظریے کو یہاں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔
اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق پہنچاتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ وہاں کھڑے کھڑے زکریہ علیہ السلام کے گھر میں اولاد نہیں تھی، عمر بھی کافی ہو گئی تھی۔ مریم کی اس روزی کے واقعے اور معجزے کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی اس گھر کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ اس واقعے کو زکریہ علیہ السلام کو ہلانے اور ان کی فکر کو سرکانے کا سبب بنایا۔ ہنالک دعا زکریہ ربا، حضرت زکریہ اٹھے کھڑے کھڑے ہی اللہ توجہ کر لی، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دی۔ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے بے موسم پھل پہنچانے والے، اگرچہ میری زندگی کا موسم گزر چکا ہے، اگر تو یہاں بے موسم پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے اولاد عطا فرما۔ هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، دنیا کے طبیبوں اور ڈاکٹروں کی نظر میں تو شاید یہ عمر بچہ پیدا کرنے کی نہ ہو، میری بیوی بانج ہے، میں بوڑھا ہوں، واشتعل الراس شیبا، میرا سر بڑھاپے کی چکا چوند سے چمک اٹھا ہے اور بڑھاپا میری دہلیز اور میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن اے بے موسم پھل یہاں پہنچانے والے، مجھے ذریۃ طیبہ، پاک اولاد عطا کر دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ خاندان نبیوں کا خاندان ہے، زکریا علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر وہ محراب میں کھڑے ہوئے نفل پڑھ رہے تھے، قیام کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے زکریا کو خوشخبری دے کر کے آؤ، وہ مریم کی کفالت کرتا ہے، ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ فرشتوں نے آ کے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم اللہ کی طرف سے تیرے گھر میں ہونے والے بیٹے یحییٰ کی خوشخبری سناتے ہیں، اللہ نے تجھے بیٹا دینا ہے اور اللہ نے اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور نام بھی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اس جیسا نام اس سے پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا۔ یہ اس خاندان کا تقدس اور ان کا ایک پاکیزہ تصور ہے جو قرآن مجید میں عیسائی کرسچن کمیونٹی، ان کے جو پاک نظریات تھے اس دور میں، ان کی بھی قرآن مجید نے حفاظت کی ہے، اور جہاں انہوں نے خرافات اور خرابیاں کی ہیں ان کی طرح بھی قرآن مجید نے آگاہ کیا اپنی قوم کو کہ یہاں آ کے انہوں نے تخریب کی ہے اور یہاں آ کے انہوں نے ملاوٹ کی ہے۔ یحییٰ علیہ السلام آئے مصدقاً بکلمۃ من اللہ، نبی ہوگا، اللہ کے جملوں کی تصدیق کرے گا، سیدن سردار ہوگا، حسوراً پاک باز ہوگا، نبیاً خدا کی طرف سے اسے خبریں دی جائیں گی، من الصالحین نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب انسان کا مزاج ہے نا، پہلو مانگ لیا، دعا قبول ہو گئی، ہونا دینے، قال ربی انا یکون لی غلام، اللہ یہ کیویں ہوئے گا، وقد بلغنی الکبر، میں بڈھا ہو گیا، وامرأتی آخر بیوی بانج ہے، بچہ ہو نہیں سکتا، جی ہو نہیں سکتا منگیا کیوں، اللہ نے ایویں آکھیا، نہ نہ نہ۔ انسان کا مزاج اور تصور ہے کہ کس طرح ہوگا، یقین ہونے کے باوجود بھی، آمد ہونے کے باوجود بھی، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تو مردوں کو زندہ کیسا کرے گا، فرمایا ابراہیم تجھے یقین نہیں، کہا اللہ یقین تو ہے لیکن دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہوگا، فرمایا ٹھیک ہے ابراہیم، پھر 4 پرندے پکڑ، فسرہن الیک، انہیں سکھا، سدھا، اس کے بعد انہیں ذبح کر اور ان کا گوشت بنا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دے، پھر تو انہیں آواز دینا، تیرے سامنے ان کی ہڈیاں جڑیں گی، ہڈیوں پہ گوشت چڑھے گا، گوشت پہ پروں کے لباس آئیں گے، پھر میں روح پھونکوں گا، وہ اڑتے ہوئے تیری طرف چل کے آئیں گے، تجھے پتہ چل جائے گا میں خدا مرنے کے بعد بندوں کو کس طرح زندہ کروں گا۔ پہلے مانگا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، نام رکھ دیا، ابھی بچے کی آمد نہیں، اشارے نہیں، کسی قسم کی امید نہیں، کہا اللہ کس طرح ہوگا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اے زکریا اللہ جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان عمروں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، اچھا اللہ میرے لیے نشانی مقرر کر دے، مینوں پتہ لگے کہ ہن اللہ دی طرفوں رحمت ہو گئی ہے، امید ہو گئی ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، فرمایا جدوں تیرے گھر امید ہوئے گی بچہ ہونے والا ہوئے گا، نشانی تے علامت ہے، تیری زبان بند ہو جائے گی، تیرے کو گل نہیں ہو سکے گی، اشارے کی نہ تو گلاں کرے گا، 3 دن لی اسی تیری زبان نو چپ کرا دیاں گے، جس دن تیری زبان چپ ہوئے سمجھو تیرے گھر چ اللہ دی طرفوں امید ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی مقرر فرمائی، الا رمزا، فرمائے مگر رمز کے ساتھ، اشارے کنائے کے ساتھ،
تو باتیں کرے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, لیکن اللہ دا ذکر کثرت نہ کریں, صبح و شام او دے نہ دیاں تسبیحاں کریں, اونوں یاد کریں. او ناممکن نو ممکن کر دیندا ہے, اسے واسطے ہی اونوں اللہ تے رب باندے نے. اوہی خدا ہے وحدہ لا شریک ہے, او دا شریک کوئی نہیں. عیسائیوں کو بھی یہی کہا. یہ کہتے ہیں خداوند. خداوند سے مراد کون ہے ان کے نزدیک؟ یسوع مسیح. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور کچھ ان میں سے ڈائریکٹلی انہیں اللہ کا حصہ خدا مانتے ہیں. یعنی بیٹا, مریم, روح القدس, یہ تینوں مل کے جسے تثلیث کا عقیدہ کہا جاتا ہے, ان اللہ ثالث ثلاثہ, یہ تین چیزیں مل کے ایک اللہ بنتا ہے. ایک مریم ہے, ایک عیسیٰ ہے, اور تیسرا روح القدس خود اللہ ہے. یہ تینوں کا مجموعہ مل کے اللہ بنتا ہے, اور انہی میں سے ایک عیسیٰ کی شکل میں مریم کے وجود سے دنیا میں آیا ہے. وہ اللہ ہے, وہ خدا ہے. جب یہ خداوند کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں, اس خداوند کے لفظ سے مراد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی لے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے انہیں سمجھایا. آپ دیکھیے کہ سیدہ مریم کی شان بھی بیان فرمائی, ان کے باطل نظریات کا رد بھی کیا. فرمایا کہ مریم کی تربیت کے لیے, اسے پالنے پوسنے کے لیے, پروان چڑھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کی ذمہ داری لگائی. اور پھر اذ قالت الملائکۃ یا مریم, پھر مریم پہ بھی وہ دن آئے, جوانی آئی. ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ, اللہ تعالی نے مریم کے پاس فرشتے بھیجے, اور فرشتوں نے آ کے کہا, اے مریم, اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے. اللہ کی طرف سے, اللہ کے حکم سے یہ ہوگا. اسمہ المسیح, اس کا نام مسیح ہوگا. مسیح دجال کو بھی کہتے ہیں. مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی آتا ہے. مسیح دو معنوں کے لیے آتا ہے. مسیح بمانا مماسے بھی آتا ہے, اور مسیح بمانا ممسو بھی آتا ہے. مسیح بمانا ماسے کا مطلب ہوتا ہے جو ہاتھ لگا کے خرابی کو درست کر دے, اسے کہتے ہیں ماسے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لفظ مسیح آتا ہے تو یہ مسیح بمانا ماسے آتا ہے. اور ممسو کا مطلب ہوتا ہے جب ہاتھ لگا کے چنگے پلے کامنوں بھی بگاڑ دوے. مسیح بمانا ممسو جب دجال کے ساتھ آتا ہے, مسیح دجال, تو یہ ممسو کے معنوں میں آتا ہے. بعض بندے کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مسیح ہے, اور مسیح دجال بھی مسیح کہا جاتا ہے. اس لفظ کے دو معنی ہیں, آگ اور پانی گویا کے, بڑے ہی الٹ آپس میں. ایمان اور کفر کی حد تک لفظ ایک ہے, دونوں میں معانی میں جب دجال کے ساتھ آئے گا تو مانا مسیح بمانا ممسو, اچھی بھلی چیز کو ہاتھ لگا کے خراب کر دینے والا. اور جب مسیح بمانا ماسے عیسیٰ علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے خراب چیز کو ہاتھ لگا کے درست کر دینے والا, خراب چیز کو ہاتھ لگا کے صحیح کر دینے والا. تو فرمایا اسمہ المسیح, اس کا نام مسیح ہوگا. عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وجیہن فی الدنیا, دنیا میں اس کو بڑی عزت ملے گی, بڑا وجیح ہوگا, بڑا مقام عظمت شان ہوگا. والآخرہ, قیامت کے دن بھی بڑی عزت سطوت حشمت سے اٹھایا جائے گا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا, ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا اور بڑھاپے میں باتیں کرے گا, کیونکہ جوانی میں عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے تھے. یہ کہلن کا لفظ بھی بتلاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور بڑھاپے میں پھر لوگوں سے باتیں کریں گے. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, نیکوکاروں میں سے ہوگا. قَالَتْ رَبِّي أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ, مریم علیہ السلام نے کہا اللہ میرے لیے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ, کوئی بشر انسان میرے قریب نہیں آیا. قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, کہا ہاں اسی طرح ہوگا, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے اس کام کو کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اب اس پیدائش سے اللہ کی شان دل میں آنی چاہیے تھی, اللہ کی عظمت دل میں آنی چاہیے تھی, اس خدا کی قدرت اور شاہکاری دل میں آنی چاہیے تھی. لیکن ہوا کیا کہ ان عیسائیوں نے اسی بندے کو جسے اللہ نے اس انداز سے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میرا تعارف ان کو حاصل ہو جائے کہ خدا کی ذات محتاج نہیں ہے, ان اسباب کی جو اسباب دنیا کے لیے لازمی اور ضروری ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اٹھایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا اور خدا کا بیٹا بنایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ فرمایا کہ انہیں کہو, انہیں بتاؤ کہ عیسیٰ اللہ کا نبی
اللہ کا رسول ہے, اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کی طرف سے روح ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ نے کن کہا ہے, اس کے فیکون کا اظہار ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور خدا کا ایک اظہار ہے. جس طرح ہمارے ہاں تصوف کے اندر بعض اتنے غلط عقیدے ہیں کہ اس تصوف کے عقیدوں میں ایک عقیدہ وحدت الوجود کا ہے, وحدت الشہود کا ہے, کہ اللہ بعض جسموں کے اندر اتر آتا ہے. ہمارے پیروں کے بہت سارے معاملات, عبادات اور ریاضتوں کے بعد خدا ان کے جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور پھر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ خدا وہ ہو جاتا ہے اور وہ خدا ہو جاتا ہے. یہ تصوف کی باطل اصطلاحات میں بعض متصوفین کے اور بعض صوفیوں کے یہ باطل عقیدے ہیں, یہ باطل نظریات ہیں. اور قوالیوں کے اندر بھی اس طرح کے تصوف برے جملے ساز و مزراب کی تال میں بطور عقیدہ دیمے درمے قدمے سخنے نشر کیے جاتے ہیں. اللہ نے ان تمام تر باطل عقیدوں کو توڑا. عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کا بیٹا, فرمایا اس کا تعارف سنو, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, اسے اللہ کتاب کی تعلیم دے گا, وَالْحِکْمَةَ, حکمت کی تعلیم دے گا, وَالتَّوْرَاتَ, تورات کی تعلیم دے گا, وَالْإِنجِیل, انجیل دے گا. انجیل بذات خود ملی, تورات پہلے تھی. عیسیٰ علیہ السلام سے تورات کے اندر تبدیلیاں ہو چکی. آئے عیسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے آ کے ان تمام تر تحریفات سے پردہ اٹھایا. عیسائیوں کے ہاں اب تورات اور انجیل کے دو نئے نام ہیں, عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید. عہد نامہ قدیم سے مراد تورات ہے اور عہد نامہ جدید سے مراد انجیل ہے. عہد نامہ قدیم کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام, ان کی امت بنی اسرائیل فرعونہ, ان کے واقعات ہیں. اور عہد نامہ جدید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کی جو کرامات اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں. لیکن دونوں کے اندر جو تعلیمات ہیں, دونوں کے اندر موجودہ تعلیمات تحریف شدہ ہیں, تبدیل شدہ ہیں. ربیوں نے اور تمام قسم کے راہبوں نے مل کے اور باہمی ملی بھگت سے ان دونوں عہد نامہ قدیم اور جدید کے اندر تبدیلیاں کی ہیں. یعنی تورات کے اندر تبدیلیاں کی, عہد نامہ قدیم رکھ دیا, اور انجیل کے اندر تبدیلیاں کی تو اس کا عہد نامہ جدید نام رکھ دی. اور ایک نئی نسل تیار کی جو مذہب بیزار تھی. ہمارے ہاں جو مذہب بیزار طبقہ ہے وہ صرف عیسائیت اور یہودیت کے ان سیکولر لابیوں کی محنت ہے جنہوں نے عیسائیت اور یہودیت سے پیچھا چھڑا کے یہ کہا کہ جب تک ہم اس مذہب کو مانتے تھے ہمارے ہاں ترقی نہیں تھی, ہم نے مذہب سے پیچھا چھڑایا تو ہم نے ترقی کر دی. جو بندہ بھی مولوی اور ملا کے خلاف بولتا ہے, صحیح معنوں میں جو عالم دین ہے, یعنی جو دین کا نظریہ اور دین کی تھیوری اور دین کی فلسفی قرآن اور ایک مولوی وہ ہیں جو یہ ٹیروں کی طرح سڑکوں میں چھوٹے ہوئے ہیں, وہ مولوی نہیں, ان کے ہم بھی خلاف ہیں. ہر جگہ خرافات ہوتی ہیں جو دین اور اسلام کا نام بدنام کرتے ہیں. ایک وہ بھی ہیں جن کے بارے میں نے پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ لبیک لبیک کہتے, جس کے مرضی سر پہ چڑھ دوڑتے ہیں اور گستاخ رسول کا نعوذ باللہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. اس طرح کے لوگوں نے بھی اسلام کی خوبصورت شکل کو بدنما کر رکھا. ان کے عقائد اور نظریات اللہ کی ذات معاف فرمائے, یعنی اللہ کے رسول کی شان بیان کرتے ہیں اور اللہ سے دشمنی ہے, عقیدہ توحید سے دشمنی ہے, اللہ کی پاک ذات کی وحدانیت سے ان کی دشمنی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا, میں چلتے چلتے آپ کے سامنے وہ آیت طیبہ بھی رکھ دوں کہ یہ کس قسم کے عجیب لوگ ہیں کہ خدا سے تو کرتے ہیں دشمنیاں اور خدا کے بندوں کی یاریاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان خدا سے دشمنی کرے اور یہ کہے کہ خدا کے رسول سے میرا پیار ہے؟ فرمایا یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ کفروا بآیات ربہم ولقائہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں, ناشکری کرتے ہیں, کفر کرتے ہیں. افحسب الذین, کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں, کیا یہ گمان کر رہے ہیں, یہ جو منکر ٹولہ ہے یہ سمجھ رہا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء, کہ یہ مجھ خدا سے دشمنی کر کے میرے نبیوں سے یاری ثابت کر سکے گا قیامت کے دن؟ ایسے نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جو ٹولہ آج کل مارکیٹ میں موجود ہے, عقیدہ توحید سے ان کو بھی نفرت ہے, خدا کی شان سے ان کو بھی نعوذ باللہ, ان کا معدہ بھی خراب ہے, اللہ کی توحید ان کو بھی ہضم نہیں ہوتی, لیکن نبی کی شان میں, نبی کے عشق میں یہ ساری کائنات سے آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہی نظریہ عیسائیوں کا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے, خدا سے دشمنی کر کے عیسیٰ علیہ السلام سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں. فرمایا یہ سارے کا سارا ڈھونگ ہے, مجھ خدا کے نظریات
اور میری حدود اور میری تمام تر صفات، اس میں سے کسی ایک صفت کو بھی پامال کر کے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کسی نبی سے سچے ہیں اور اس کے عاشق ہیں، فرمایا کہ نہیں، اس کے لیے میں نے جہنم تو رکھی ہے، اس کے لیے عزت کی کوئی جگہ نہیں۔ اور یہ واقع صحیح بات کہ انسان اللہ کو تو پامال کرے اپنے یار کی محبت میں، اور پھر یہ کہے کہ وہ یار میرے کام آ جائے گا۔ وہ اگر اللہ کا یار ہے تو سب سے پہلے اس بندے کے خلاف وہی کھڑا ہوگا جس بندے نے اس یار کی محبت میں خدا کی محبت کو پامال کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا تطرونی کما اتری عیسی ابن مریم، اے مسلمانوں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کی شان میں غلو کیا، تم مجھ محمد کی شان میں غلو نہ کرنا۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے تم نے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ میری محبت کے نعرے لگاتے لگاتے تم خدا کے حقوق کو پامال کر جاؤ، اس کی حدود کو پامال کر جاؤ۔ اب عیسائیوں نے کیا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو مانتے ہو، یہ صحیح تھے، حق پہ تھے، عظمت پہ تھے۔ اس دور کے اندر جو لوگ مرے وہ ایمان والے لوگ کہلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو سچے معنوں میں مانتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعائیں مانگی، لیکن انہوں نے غلو کیا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اللہ تمہیں معجزات دے رہا ہوں، نشانیاں دے رہا ہوں۔ اب ان نشانیوں کو دیکھ کے پیر کی عظمت تو دل میں آ جاتی، اللہ کی نہیں آتی۔ پیر کی پھوس ہے، اس کو تو سجدہ ہو جاتا ہے، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے یہ مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ کسی درخت میں پھل لگا دیکھو تو درخت کی تعریف کرتے ہو، خدا کی شان تمہاری زبان پہ کیوں نہیں آتی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب معجزات کا ظہور ہوا تو عظمت تو تمہارے دل میں اللہ کی آنی چاہیے تھی۔ میرے محمد کے ہاتھ سے اگر معجزات کا ظہور ہوا تو عظمت تمہارے دل میں اللہ کی آنی چاہیے تھی کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ نے نشانیاں عطا فرمائیں۔ اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں پرندوں کی طرح مٹی کا ایک پرندہ تمہارے لیے بناؤں گا، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگ جائے گا۔ اب یہ بابوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے۔ قرآن جب کہتا ہے تو وہ معجزہ بھی نبی کی مرضی سے ظاہر نہیں ہوتا، اللہ کی منشا اور مرضی سے ظاہر ہوتا۔ اسی طرح کرامت ہے، کرامت بھی کسی پیر کی مرضی سے ظاہر نہیں ہوتی۔ جب مشرکین نے اپنی مرضی سامنے رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پہ کہ ہماری مرضیوں کے مطابق عمل کرو، ہمیں اڑ کے دکھاؤ، ترقا فی السماء، آسمان میں چڑھ کے دکھاؤ، تیرے لیے سونے کا گھر ہو، یوں چٹکی بجاؤ سونے کا گھر بنا کے دکھاؤ، فتفجر الانہار، نہریں چلا کے دکھاؤ، ہمارے لیے آسمان سے کتاب اتارو، ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، پھر ہم آنکھوں سے دیکھیں کہ ہمارے سامنے تو اترے اور ایک کتاب لے کے آئے، ہماری فرمائشوں کو پورا کر، ہم پھر تجھ پہ ایمان لائیں گے۔ اللہ نے کہا نبی ان تمام باتوں کا ایک ہی جواب ہے، انہیں کہہ دے حل کنت الا بشرا رسولا، سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، یہ چیزیں میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، میں تو ایک بشر رسول ہوں جو تمہیں ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے تھے تو کس کی مرضی سے کرتے تھے؟ اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کی منشا سے کرتے تھے، اللہ کے فیصلے سے کرتے تھے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ صحیح ہو جاتا ہے، مسیح بمانا ماں سے درست ہو جاتا ہے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو میں تم کو بتا دیتا ہوں۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم گھروں میں سٹاک کرتے ہو میں تمہیں خبر دے دیتا ہوں کہ گھر کے اندر تمہارے یہ سٹاک ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین، جے اللہ نو مننا ہوئے نا تے نشانیاں اللہ نو منن لی کافی نے، لیکن انے نے کہ اللہ تا نشانیاں دتیاں کہ مینوں منن، لیکن اونا نشانیاں دی وجہ تو اونا اللہ نو چھڈ کے اونا نبیاں نو پوجنا شروع کر دتا۔ ایک پاسے یہودی نے جڑے آندے نے جادوگر نے، اونا دے بچیاں نو پڑھایا جاندا ہے کہ قتل کیتا صحیح کیتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ تسلیب چڑھایا، ولکن شبہ لہم،
انہیں اشتباہ میں ڈالا گیا. وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پہ انہیں قتل نہیں کیا گیا. سورۃ المائدہ ہے، قرآن ہے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. یہ ہے اہل السنہ کا عقیدہ، اہل الحدیث کا عقیدہ. جبکہ غامدی اینڈ کمپنی یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر کے تبھی موت قبر کے اندر دفن ہوئے ہیں اور قبر کے اندر سے ان کو اٹھایا گیا ہے، لہٰذا قیامت کے قریب انہوں نے دوبارہ نہیں آنا. اور قادیانی یہ کہتے ہیں جس نے آنا تھا وہ آ چکا ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی. اور مسلمان جو صحیح عقیدے پہ مستقیم ہیں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت ان کی چلنی، نبوت ان کی چلنی، تعلیمات ان کی چلنی، نظریات ان کے چلنے، افکارات ان کے چلنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کے لیے قرب قیامت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجنا ہے. یہ آنے آ گیا ہے مرزا غلام احمد کے یعنی مغل برلاس لوہاراں چو آ گیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہوئے؟ انہوں نے منار پہ آنا ہے، مسجد پہ آنا ہے. جن روایات کو دلیل بنا کے اس نے دعویٰ کیا، اپنے اپنے ڈھونگ رچا رکھے ہیں باطل عقائد کے. قرآن مجید ترجمے سے پڑھ لیں، اللہ کے فضل سے کافی و شافی ہے رہنمائی کے لیے، تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے. وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، میں تورات کی سچی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تم نے ناجائز اپنے اوپر حرام کر رکھی میں انہیں حلال کر دینے والا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں رب کی طرف سے تمہارے پاس بہت بڑی بڑی نشانیاں لے کے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، او صلاح تو ڈر جاؤ. وَأَطِیعُونِی، میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو. ان اللہ ربی و ربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی اپنی قوم کو، اے میری قوم، میرا رب، میرا پروردگار، داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب، پالنہار، مربوب، تربیت کرنے والا، دانے کو پھاڑ کے اس کے درخت پہ شجر رکھنے والا رب، تربیت کرنے والا، روزی روٹی دینے والا ربی، میرا رب و ربکم، اور تمہارا رب. ان اللہ، کوئی شک نہیں، صرف اور صرف اللہ ہے. فَعْبُدُوهُ، بندگی اس کی. فَعْبُدُوهُ، عبادت اس کی. فَعْبُدُوهُ، سجدہ اس کو. فَعْبُدُوهُ، جھکاؤ اس کو. فَعْبُدُوهُ، آداب کے تمام تر کورنش اس کے لیے. لیکن یہاں ربیوں نے اپنی قوم کو اپنے تلوے چاٹنے کے لیے جھکا رکھا ہے. جسی طرح بالکل بھی نہیں اسی طرح ہماری درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے ملاؤں نے قوم کو اپنے تلوے چاٹنے پہ لگا رکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے خلاف تھے، حضرت محمد رسول اللہ بھی ان تعلیمات کو توڑنے کے لیے آئے. یہ ربیوں نے ایک اجارہ داری قائم کر رکھی ہے. جس طرح ہماری خانقاہوں میں مسلمانوں کی ایک پوری عسکریت اور جہانگیریت نظر آتی ہے کہ ان کا تسلط ہے خدا پہ، کہ ڈائریکٹ خدا سے کوئی نہیں مل سکتا، ہم چاہیں گے خدا سے ملاقات کرائیں گے. حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی. جب دعوت دی تو کئی لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہماری تو دکانداریاں دو پہ لگ جائیں گی. یہودیوں نے اپنی دکانداریاں چلا رکھی تھی. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر محسوس کیا. کفر کیا تھا؟ کہ ہماری دکانداری، ہم تو یہ جو ربی تھے اتنے یہ ظالم ہوتے ہیں، یہ جو معبد خانوں میں بیٹھے یہ بندہ پورا غیب کر دیتے تھے. خزانے ان کے پاس ہوتے تھے، جب چاہتے تھے ملک کے اندر قلت پیدا کر دیتے تھے. رومن امپائر، یہ بڑی بڑی سلطنتیں، اور ان کے بعد کی اگر تاریخ اگر آپ پڑھیں عیسائیت کی تو ان کے ربیوں کے ایسے ایسے گناؤنے جرم ہیں کہ جن جرموں کی وجہ سے نئی نسل ان کی انہوں نے مذہب سے پیچھا چھڑا کے ایک سیکولر نیا نظریہ دے کر کے ہمیشہ کے لیے مذہب کو دفن کر دیا. اور بے دین اور ملحد قسم کے لوگ دنیا میں آئے جن کا مذہب صرف دنیا کی ترقی قرار پایا. ان کی خرافات کی وجہ سے، ان کی بد اعتقادیوں کی وجہ سے اچھے بھلے لوگ عیسائیت سے متنفر ہوئے. جس طرح آج ہمارے بعض افعال اور اعمال کی وجہ سے لوگ اسلام کو برا کہتے ہیں، اسلام سے متنفر ہو جاتے ہیں. جب دیکھا کہ اس دعوت کو یہ مان نہیں رہے، قال من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی طرف سے میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں کا ایک جتھا عیسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا کہنے لگا آمنا باللہ، ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان لائے. واشہد بأننا مسلمون، تم گواہی دے دو بے شک ہم مسلمان ہیں. ربنا آمنا بما انزلتا،
اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جو تو نے نازل کیا ہم اس پہ ایمان لائے، واتبعنا الرسول، ہم نے اس رسول کی اطاعت کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ان لوگوں میں لکھ دے جو دل سے سچی گواہی دیتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا رسول ہے، مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، بعض عیسائیوں نے مکر کیے، اللہ نے تدبیریں کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالی بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ آگے اٹھانے کا تذکرہ آ رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا انی متوفیک، یہ متوفی کا جو لفظ ہے اس سے جاوید غامدی صاحب قوم کو مغالطہ دیتے ہیں کہ متوفی کا مطلب ہے فوت کر لینا، موت دے دینا، جبکہ متوفی کا لفظ جو ہے وہ فوت کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ ہم ویسے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ انتقال کر گیا ہے، اصلاً وہ مرا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ وفات پا گیا۔ متوفی، متوفا، جس کے وعدے وفا ہو گئے، جو اپنے وعدے کو پہنچ گیا، جس کی جتنی مہلت تھی اس نے پورا کر دی۔ مثلا میں یہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک وقت آتا ہے جمعہ پڑھانے سے میں رک جاتا ہوں، چونکہ وفات کا لفظ ہمارے ہاں موت کے معنوں میں مشہور ہو گیا، لیکن یہاں یہ جملہ بولا جاتا ہے لغوی اعتبار سے کہ وہ متوفا، وفات پا گئے، یعنی جتنا ان کا وعدہ تھا انہوں نے اسے پورا کیا، یہ لغوی معنی میں آتا۔ اب ہمارے معاشرے میں ذلیل لفظ کو گالی سمجھا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، فلاں ذلیل دا بچہ ہے، برداشت کرے گا؟ جبکہ یہ گالی نہیں، ذلیل عرب کے اندر اس بندے کو کہتے ہیں جو کمزور ہوتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے یہ بندہ ذلیل ہے، اس کے بارے لوگوں کے دل میں رحمت آ جاتی، مہربانی آ جاتی، یار یہ غریب ہے اتنا مدد کرنی۔ ذل کمزوری کے معنوں میں آتا ہے، زلل یعنی عاجزی انکساری والا، زلالا فصلوں کی سبولا ربی کی زلولا، اے مکھی تو اللہ کے رستوں پہ اس کی مطیع ہو کے چل۔ ذلیل کا مطلب ہوتا ہے مطیع ہو جانے والا، عاجزی انکساری اختیار کرنے والا، لیکن ساڑی زبان سے ذلیل کی ہے گاڑ۔ متوفی کا، جب میں نے تجھ سے وفا کی، تیرا جو وعدہ تھا تو نے دعوت کے میدان میں اس وعدے کو پورا کیا، جب قوم تیرے خلاف آئی، ورافعک، میں تینوں اٹھا لیا، ورافعک الیہ، آپ دی طرف میں تینوں اٹھا لیا۔ یہ آندے نے کہ موت دے کے اللہ نے اٹھایا، موت دا تذکرہ نہیں، متوفی کا دے لفظ تو عام عوام نو مغالطہ دندے نے، جس طرح میں لفظ مسیح دا معنی تاڑے سامنے رکھیا ہے کہ دجال نہ آوے تے اے عیسیٰ علیہ السلام دے نام دے نال آوے تے اے دا مفہوم تے معنی اے۔ متوفی کا، متوفیون اسم فاعل، متوفی کا، وفا کی تیرے ساتھ، تجھے قبضے میں لے لیا، تجھے حفاظت میں لے لیا، یہ ہے وفا کے معنی، کنٹرول میں لے لیا۔ انہوں نے تسلیب کے لیے جس کمرے کا انتخاب کیا، تو عبادت کے لیے وہاں مصروف تھا، تو میں نے تجھے اس طرح کنٹرول میں لیا کہ تیری شکل اس بندے کو دے دی جس نے بغاوت غداری کر کے غیبت کھائی تھی اور راز لی کیا تھا۔ ولیکن شبیہ لہم، تشبیہ یعنی فوراً وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ فلسفہ سمجھیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں ایک منٹ کے لیے، یہ مسئلہ تو کلیئر کر لیں آپ کہ جس طرح اگلے مقام پہ سورہ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ 6 پارے کی آیت نمبر جو میں نے آپ کے سامنے پہلی پڑھی ہے، آیت نمبر 155 156، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کیا ہے، وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیتا۔ قرآن جواب دے رہا ہے ان کے اعتراض کو نقل کر کے، وَمَا صَلَبُوهُ، تسلیب نہیں دی، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن انہوں نے مشابہ پا دیتا گیا، آنن فانن اندر وڑے نے، بندے دی شکل لگوں عیسیٰ علیہ السلام ورگی ملی، تشبیہ پاتا۔ یا تا غامدی صاحب بے منن نہ کہ پھانسی لائے نے، اللہ فرماتا پھانسی نہیں لگائے، کہ کہتا موت دے کے، اللہ نے موت دے کے اٹھایا نہیں، ولیکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، اللہ نے انہیں شک میں ڈال دیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے گمان کی اتباع کے، تخمین اٹکل پچو لگا رہے ہیں، وما قتلوہ یقینا، اللہ کہتے ہیں یقینی طور پہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا، اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے، اللہ حکیم ہے۔ اس بات میں موت تو سب
کو آتی. موت کے موقع پہ عزیز حکیم کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ زندہ کو اٹھانے بلانے پہ قادر ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. ہاں اے اہل کتاب والے لوگ نے نا جڑے جننے بھی عیسائی یہودی نے اے انہاں دی موت تو پہلوں من لین گے کہ یہودیاں ماریا نہیں سی بلکہ اللہ نے اٹھایا سی. اللہ قیامت تو پہلوں دوبارہ بھیجے گا. انہاں دے آن تو بعد من لین گے کہ مسلماناں دا عقیدہ نظریہ سچا سی, یہودیاں دا نظریہ عقیدہ باطل سی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. تو قیامت کے دن وہ ان پہ گواہی دیں گے, شہادت دیں گے. فرمایا پھر آگے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ, میں نے تجھے پاک کر دیا ان کی علائشوں حملوں سے, تمہیں محفوظ کیا جو لوگ کافر تھے. وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے وقت میں تجھے تمام کافروں سے اوپر کر دوں گا. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم. اس قیامت کے قریب جب تم دنیا میں آؤ گے پھر تم مجھ خدا کی طرف پلٹائے جاؤ گے, پھر تمہیں موت آئے گی. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. تو میں تمہارے تمام تر اختلافات کے درمیان فیصلہ کروں گا. یہ سارا رکوع آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے. ایک اور آیت یہ کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب, اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, آدم کو بھی اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا, اسی طرح اللہ نے عیسیٰ کو بھی کن کہہ کے پیدا کیا. یہ اللہ کی کرامت, اس کی طاقت اور اس کی قوت کا ایک اظہار ہے. لہٰذا اے اہل کتاب آگے ان کو دعوت دی جا رہی ہے. اگلی آیات بینات میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. اے اہل کتاب آؤ اس ایک عقیدے پہ اکٹھے ہو جائیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں, عبادت ریاضت کے اندر وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے, اس کا ثانی اور ہمسر کوئی نہیں. اب یہاں عیسائی کرسمس ڈے کے جو ایام اور ایک دوسرے کو میری کرسمس, اس کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا دیا ہے, یہ کفریہ کلمہ ہے. بعض مسلمان اپنی بیکریوں کے باہر لکھ کے لگا دیں گے جی عیسائی کمیونٹی کو کرسمس مبارک ہو. پڑھو میری کرسمس, لغت میں جاؤ دیکھو, ہو سکتا میری انگلش لوز اور کمزور ہو, اور ایسے ہے بھی کہ یہ کس دن کا جشن مناتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی, یہ اس دن کا جشن ہے, یہ جشن کے دن جا رہے ہیں. بڑی شاپنگ ہو رہی ہے, خرید و فروخت, چھٹیاں, بلیک ڈے جمعے کے دن کو نعوذ باللہ سستی سیل کر کے ویب سائٹس کی لگائی جاتی ہیں. آن لائن شاپنگ اس وقت عروج پہ ہے. ساری رات مارٹ انٹرنیشنل آن لائن ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تجارتیں ہو رہی, گفٹ خریدے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں. کس دن کے لیے؟ جس دن نعوذ باللہ اللہ نے بیٹا دیا. ولم یتخذ ولدا, اللہ کا بیٹا نہیں. کہو اے میرے محمد, بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مریم اس کا بیٹا عیسیٰ کانا یا کلان طعام, روٹی کھاتے تھے. اللہ روٹی نہیں کھاتا. یہ بندے ہیں, اللہ کے معجزے طاقت کا اظہار ہے. اس کو دیکھ کے تو خدا کی شان تمہارے دل میں آنی چاہیے تھی, تم نے انہی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. میری کسی بات کو آپ پسند کرتے ہیں تو اس میں میرا کون سا کمال ہے؟ ہاں کمی اگر میری ہے تو وہ میری طرف سے ہے, کوتاہی میری طرف سے ہے, کمزوری میری طرف سے ہے, چونکہ خدا کمیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے. یہ وہ متفقہ عقیدہ, پاک عقیدہ اسلام اور مسلمانوں کا. کہیں عیسائی اہل کتاب ان مجلسوں میں بیٹھ کے یا قرآن مجید کا ویسے مطالعہ کریں اور یہودیت کو اپنے بارے پڑھیں کہ یہودیت کے اندر ان کے بارے کیا نظریات ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ صحیح معنوں سے پڑھ لینا تو عیسائی پھر یہ مسلمانوں کے قریب آ جائیں گے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. عیسائیوں کے دل میں مسلمانوں کے بارے پیار ہے, کچھ نرمی ہے. یہودیوں کے دل میں بڑا کھوٹ ہے, بڑی پلیدگی ہے. تو قرب قیامت جب صلیبی جنگیں ہوں گی تو بعض جنگوں میں مسلمان اور عیسائی آپس میں ملیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں فتوحات عطا فرمائیں گے, اللہ انہیں عزت عطا فرمائیں گے. ایک اور مغالطہ یہودیوں نے ان کو دے رکھا ہے, مسیح دجال نے آنا ہے, مسلمانوں کا عقیدہ ہے, اور وہ یہودی ہے. دجال کون ہے؟ بولیں سارے کون ہے؟ یہودی. واضح نصوص ہے, دجال یہودی ہے, دجال یہودی ہے. لیکن یہودیوں نے عیسائیوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ دجال مسلمانوں میں سے آئے گا. نعوذ باللہ.
وہ پھر دجال مرزا قادیانی ہوئے گا. مسلمانوں کا تو عقیدہ نہیں. مسلمانوں نے نہ غلام احمد قادیانی کو مانا. ہم نے ختم نبوت کا تاج صرف اور صرف کس کے سر پہ ہم سمجھتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیمات آپ کی افاقی، قیامت کی صبح تلک، اگلے آغاز تلک رسالت کس کی چلنی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عیسیٰ علیہ السلام نے من حیث النبی نہیں آنا، امتی بن کے آنا ہے. رسول اللہ کے امتی بن کے آئیں گے. ہوں گے وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، وہ اعزاز ان کو حاصل ہے، لیکن امت محمدیہ کا یہ شرف ہے کہ اللہ ایک نبی کو اس امت کے اندر امتی بنا کے دوبارہ سے بھیجے گا. امتی وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرنے گے، نئی شریعت نہیں، کوئی نسخ کوئی منسوخ نہیں کرنے گے، کسی قسم دی کوئی چیز، اسلامی قوانین دا نفاذ کرنے گے. نماز پڑھنے گے امام مہندی دے پیچھے، وہ قرب قیامت. ایتھے کئی مہندی ہون تکر ہو چکے نے، بیت اللہ تے کنے سارے حملے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں مہندی ہوں، مارے گئے. اور کتنی ساری بغاوتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا فلاں علاقے سے کالی چادروں والا لشکر نکلے گا، ہدایت اور حق ان کے پاس ہوگا. اس دلیل کو بنیاد بنا کے کنے لوگ اتنے جا کے چھپ کے کالیاں چادراں لے کے نکلے، بے شمار مسلمانوں کو گمراہ کیتا. علماء نہ اٹیچ رہو، کدے بھی جذباتیت وچ آ کے وقتی ابال دی نظر نہ ہو. صحیح قرآن و سنت کی جو معلومات ہیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں، دابت الارض ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، بہت ساری علامات ہیں جو بڑی قیامت کبریٰ کی علامات ہیں. ان میں یاجوج اور ماجوج ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مائیت کے اندر اگلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہونی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے پہلے پہلے ایمان کی حالت میں ہمیں اپنے پاس بلائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والہ. عزیزان گرامی، میرے محترم معزز موقر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ دین کی سچی روشنی پہ ہمیں زندہ رکھے اور عقیدے کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ ڈگمگاؤ نہیں ہونا چاہیے. قرآن و سنت کے اوپر جو مضبوط انسلاک اور اعتقاد ہے وہ ہمارا متمسک نظریہ بڑا اتھینٹک ہو، اتھینٹسٹی مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ، نظریہ، فکر، ہمارا سوچ، اعتقاد، تو وہ قرآن و سنت اس کی بنیاد ہے. الحمدللہ کسی قسم کی کرامتیں اور مولویوں کی کسی قسم کی جو ہیں وہ پھیلائی ہوئی باتیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل اللہ کا قرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہی سچی ستھری دعوت ہم الحمدللہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی. جہاں سے کمی کوتاہی ہوتی ہے بار بار ہم اعتراف کرتے ہیں، وہ ہماری طرف سے، وہ خوبی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے. اسی طرح جس طرح آپ کے سامنے روحانی تعلیمات رکھی جاتی ہیں تو روحانی تعلیمات کے مراکز کے لیے آپ سے مختلف مقامات کے لیے اپیل بھی کی جاتی ہے، درخواست بھی آپ سے کی جاتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوست و احباب جہاں ضرورت نہیں ہوتی نہیں کی جاتی. میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں الحمدللہ فیصل آباد میں،